اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل فرمائی جو بالکل سیدھی اور حق پر قائم ہے، تاکہ اللہ اپنے بندوں کو ڈرائے اور ایمان والوں کو خوشخبری دے کہ نیک عمل کرنے والوں کے لیے عظیم اجر ہے۔ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جو ہر شک و شبہ سے پاک ہے، اسی میں ہدایت ہے، اسی میں رحمت ہے اور اسی میں دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راز ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے سزاوار ہے جس نے اپنی کتاب کو اپنی حمد کے ساتھ شروع کیا اور فرمایا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اور فرمایا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، یعنی سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر یہ قرآن کریم نازل فرمایا اور اس سے کوئی کجی نہیں رکھی، جو ہمیشہ دین کو قائم رکھنے والا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کے سخت عذاب سے اللہ کا پیغمبر لوگوں کو ڈرائے، اور جو لوگ ایمان لا کر اچھے عمل کرتے ہیں انہیں ان کے بہترین اور ہمیشگی والے بدلے کی خوشخبریاں سنائیں، اور جو لوگ اپنے بے علم باپ دادوں کی سنی سنائی باتوں پر اللہ کی اولاد آنتے ہیں انہیں بھی ڈرائے۔ یہ بہت بڑی دل بری اور محض جھوٹ بات ہے جو ان کی زبانوں سے نکل رہی ہے۔ اے نبی، تم ان کے لیے اپنی جان کو روک نہ لگاؤ، جس طرح اس پروردگار نے اپنی کتاب کو اپنی حمد سے شروع کیا ہو، اسی طرح اس نے اپنی مخلوق کو بھی اپنی حمد سے ہی شروع کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، یعنی سب تعریفیں اس اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے آسمان و زمین کو اندھیرے اجالے کو پیدا کیا، لیکن کفار اس کے باوجود بھی اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ اس طرح مخلوق کا خاتمہ بھی اپنی حمد و ثنا پر ہی کیا۔ اہل جنت اور اہل جہنم کا بیان کر کے ارشاد کرتا ہے، یعنی تو دیکھے گا کہ فرشتے عرش خداوندی کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہوں گے اور اپنے رب کی حمد و ثنا، تسبیح اور تقدیس بیان کرتے ہوں گے، فیصلے حق کے ساتھ ہو چکے ہوں گے اور کہہ دیا ہوگا کہ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہی ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، یعنی وہی اللہ ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، سب تعریفیں اول و آخر اسی کے لیے ہیں، اسی کا حکم ہے اور اسی کی طرف تم لوٹا کر لائے جاؤ گے۔ اہل جنت اور اہل جہنم کے انجام کا بیان کر کے ارشاد ہوتا ہے، یعنی دیکھے گا کہ فرش خداوندی کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہوں گے اور اپنے رب کی حمد و ثنا، تسبیح و تقدیس بیان کرتے ہوں گے، فیصلے آپ کے ساتھ ہو چکے ہوں گے اور کہہ دیا ہوگا کہ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہی ہیں۔ اس لیے اللہ کا فرمان ہے، یعنی وہی اللہ ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، سب تعریفیں اول و آخر اسی کے لیے ہیں، اسی کا حکم ہے اور اسی کی طرف تم لوٹا کر لائے جاؤ گے۔ ارشاد ہوتا ہے سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس کی آسمان و زمین کی کل چیزیں ہیں، آخرت میں بھی حمد اسی کے لیے ہے، وہی حکمتوں والا، سب خبریں رکھنے والا ہے، لہٰذا اول و آخر اسی کی تعریف ہے، لہٰذا جو کچھ اس سے پیدا کیا اور جو کچھ پیدا کرے گا وہی ان سب کی تعریفوں کا مستحق ہے۔ جیسے کہ نمازی سمی اللہ لمن حمیدہ کہتا ہے، اس کے بعد اللہم ربنا لک الحمد، اے اللہ، اے ہمارے رب، تیرے ہی لیے سب تعریفیں ہیں، آسمان و زمین بھر جانے کے برابر، اور ان کے بعد بھی جس چیز کا تو بھر دینا چاہے۔ اسی لیے جنتی لوگ بھی حمد و ثنا کا انعام کیے جائیں گے اور ان کے سانس کے ساتھ ہی بلا تکلف اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کی تسبیح ادا ہوتی رہی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان نعمتیں اور اس کی قدرت کاملہ، اس کی زبردست سلطنت، اس کی مسلسل رحمتیں اور اس کے دائمی احسان ان کے پیش نظر ہوں گے۔ اسی کو قرآن پاک نے بیان فرمایا ہے، یعنی ایمان کے ساتھ نیک عمل کرنے والوں کو ان کا رب ان کے ایمان کی وجہ سے ان نعمتوں والی جنتوں کی راہ دکھائے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جن میں ان کی آواز سبحانک اللہم گونجتی ہوگی اور آپس میں سلام کا تحفہ ہوگا، اور گویا سب کی پکار یہی ہوگی، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہان والوں کا رب ہے۔ پھر قرآن کریم کی یہ خصوصیت بھی ہے کہ یہ محض کہانیاں نہیں بلکہ زندہ حقیقتیں ہیں، یہ انسان کے دل کو بدل دیتا ہے، زندگی کو سیدھا کر دیتا ہے اور امت کو راہ راست دکھاتا ہے۔ وضاحت کی ہے کہ قرآن ہی وہ کتاب ہے جو گزشتہ آسمانی کتابوں کی تصدیق بھی کرتی ہے اور ان پر حکم بھی رکھتی ہے، اس لیے اس تفسیر کی ابتدا اللہ کی حمد و ثنا سے کی گئی ہے، اور اس کے کچھ پارٹس آئے نہیں، ابھی یہ پہلا پارٹ ہے۔ ظاہر سی بات ہے اللہ کی حمد و ثنا تو جیسے کہتے ہیں کہ 7 سمندر کا پانی بھی لیا جائے تو پھر بھی حمد و ثنا پوری نہیں کی جا سکتی، لیکن ہم اپنی پوری کوشش کریں گے کہ کچھ پارٹس سے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جائے، اس کے بعد ہی ہم تفسیر کا سلسلہ باقاعدہ شروع کریں، بڑھا دیں گے۔
آج ہم نے اپنے اس بابرکت سفر کا آغاز اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ کیا ہے. انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ہم باقی حمد و ثنا کے پارٹس مکمل کریں گے. اس کے بعد سورہ فاتحہ کی جو مکمل تفسیر ہے، اس کے فضائل ہیں، کے اعمال ہیں، اس کے بارے میں سمجھیں گے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے حکم سے. تو تفصیل کے ساتھ سمجھنے کے بعد اس صورت کا پس منظر کیا ہے اور اس کی عظمت کی حقیقت کیا ہے، اس کے بعد انشاءاللہ پہلی آیات سے باقاعدہ تفسیر کا آغاز رکھیں گے. یاد رکھیے اس تفسیر میں نہ صرف قرآن کی آیات کی وضاحت ہوگی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بہت سے واقعات، روایات اور قصے کے ذکر کیے جائیں گے جو انشاءاللہ آپ کے علم میں اضافہ کریں گے اور آپ کی دلچسپی کو بڑھا دیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کے نور سے منور فرمائے اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. یہ ہمارا ایک چھوٹا سا قدم ہے قرآن کے پیغام کو عام کرنے کے لیے. آپ بھی ہمارے ساتھ اس نیکی کے کام میں شریک ہوں، ہمارے چینل کو دیکھیں، شیئر کریں اور دوسروں تک پہنچائیں تاکہ ہم سب اس اجر و ثواب کے کام میں شامل ہو سکیں. انشاءاللہ یہ علم اور ہدایت کا سلسلہ جاری رہے گا اور ہم سب مل کر قرآن کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت اور مغفرت سے نوازے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.